میں نے تو محرم کے مہینے میں جادو ٹوٹتا دیکھا ہے. آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی. وہ دشمن جادو ہے، جنات ہے، حسد ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، وہ انتقام ہے، وہ نظر بد ہے، وہ جنات کا جادو ہے، وہ انسانوں کا جادو ہے، وہ جنات کا حسد ہے، وہ انسانوں کا حسد ہے، وہ گھریلو الجھنیں مشکلات کی شکل میں ہے. کوئی بھی ہے اور اس کو اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنا جادو، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، حالات ان کا تصور کرتے ہیں. اور یہ عمل بہت طاقتور ہے. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہ عمل کریں. جادو، جنات، اثرات، بندشیں اور ناکامیوں، یہ بہت طاقتور عمل ہے. آپ کے جتنی بھی دشمن ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ناکام ہوں گے. جو بندہ یہ پڑھے گا، فرمایا اس کے مسائل اور مشکلات ایسے جائیں گے جیسے ہوائیں چلتی ہیں اور بادل چلے جاتے ہیں اور مطلع صاف ہو جاتا ہے اور آسمان واضح نظر آتا ہے. یہی ملے گا. محرم کے مہینے میں اکثر یہ سننے میں آتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو یہ عامل جادو وغیرہ کرتے ہیں لوگوں پہ. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، جادو تو ہر وقت ہوتا ہے، ہر لمحے ہوتا ہے. میں نے تو محرم کے مہینے میں جادو ٹوٹتا دیکھا ہے. محرم کے مہینے میں جادو ٹوٹ جاتا ہے؟ وجہ بتاؤں آپ کو. محرم کا جو مہینہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک محرم کا مہینہ مقدس ہے. ہمارے جو ہے واقعہ کربلا نے محرم کے مہینے کو واضح کیا ہے. ان کی شہادتوں نے، ان کے مقدس خون نے ہمیں ایک احساس، فلسفہ دیا ہے. اگر دیکھا جائے پچھلی تاریخ میں، آدم علیہ السلام کو توبہ اسی عاشورہ کے دن ملی. نوح علیہ السلام کی قوم کو جو نجات ملی عاشورہ کے دن ملی. یونس علیہ السلام جو مچھلی سے نجات ملی عاشورہ کے دن ملی. یہ دن مقدس ہے. محرم کے مہینے میں جادو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں جن لوگوں پر جادو ہوا ہے، یا جن لوگوں کو، جو لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کی تکلیف تو دور ہو. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور 11 بار سورۃ کوثر پڑھیں. صرف 11 بار. طریقہ جو میں بتاؤں وہ ایسا ہے سورۃ کوثر کا کہ آپ 11 دفعہ پڑھیں سورۃ کوثر اور دعا کی شکل میں پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 1 دفعہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور جب پہنچے ان شانئک هو الابتر کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی. وہ دشمن جادو ہے، جنات ہے، حسد ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، وہ انتقام ہے، وہ نظر بد ہے، وہ جنات کا جادو ہے، وہ انسانوں کا جادو ہے، وہ جنات کا حسد ہے، وہ انسانوں کا حسد ہے، وہ گھریلو الجھنیں مشکلات کی شکل میں ہے. کوئی بھی ہے. اب اس 1 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ کے اس آیت کو مسلسل دہرائیں اور بہت زیادہ دہرائیں اور بہت زیادہ دہرائیں. اول آخر درود شریف، 11 بار سورۃ الکوثر، اور جب بھی ہم پہنچیں ان شانئک هو الابتر پہ تو یہ والی آیت دہرائیں. کتنا دہرانا ہے؟ بس وجدان کی حالت میں. وجدان کہتے ہیں پاگل پنے کی کیفیت میں. اور اس کو اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنا جادو، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، حالات ان کا تصور کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ دہرائیں، بہت زیادہ دہرائیں. پھر دوسری دفعہ پڑھیں، پھر اس طرح کل 11 دفعہ. آپ صبح شام کر لیں، ورنہ دن میں 1 دفعہ کر لیں، لیکن اس کو بہت زیادہ دہرائیں. اور یہ عمل بہت طاقتور ہے. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہ عمل کریں. جادو، جنات، اثرات، بندشیں اور ناکامیوں کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے. کیونکہ اصل میں سورۃ کوثر کا جو نزول ہے نا ذیشان صاحب، وہ مشرکین کے حسد پہ ہوا تھا، مشرکین کے تانوں پہ ہوا تھا، اور مشرکین کی سازشوں پہ ہوا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا، ہم نے آپ کو عظمتوں کا مالک بنایا، ہم نے آپ کو وجاہت، کامیابیاں اور شان و شوکت کا مالک بنایا. اور آخری آیت جو ہے کہ یہ ان نشانیہ کا، آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں، حاسد ہیں، دیکھے اندیکھے، دیکھیں جادو اندیکھا دشمنی ہے، نظر بد اندیکھی دشمنی ہے. آپ کی جتنی بھی دشمن ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ ناکام ہوں گے. ان کی حالت ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر ہوگی. حضرت امام حسین کا جو وظیفہ ہے جو آپ نے بتایا، وہ اس کا بتائیے. فرمایا کہ جب امام حسین مدینہ سے چلے تھے تو مدینہ سے چلتے ہوئے آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے تھے. اور مسجد نبوی جب آپ تشریف لے گئے تو یہی وظیفہ سعید بن المسیب، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا بھی ہے. اور یہی کا یہی وظیفہ جو ہے وہ امام حسین کا
اور کئی محدثین فقہا صحابہ اہل البیت سے یہ ثابت ہے. فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے پھر آپ نے پڑھا اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اور اس کو پھر پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور فرمائے جتنے بھی مدینہ کے لوگ تھے سب سے ملے اور کچھ لوگ نے اپنی پریشانیوں مشکلات اور مسائل کا جب تذکرہ کیا فرمایا میں ابھی مسجد میں یہ پڑھ کے آ رہا ہوں. اور جو بندہ یہ پڑھے گا فرمایا اس کے مسائل اور مشکلات ایسے جائیں گے جیسے ہوائیں چلتی ہیں اور بادل چلے جاتے ہیں اور مطلع صاف ہو جاتا ہے اور آسمان واضح نظر آتا ہے. یہی ملے گا. وظائف میں اور تسبیح میں کیا فرق ہے؟ تسبیح کہتے ہیں اصل میں اس موسلا دار بارش کو جس کا دانہ نہ ٹوٹے، جس کا قطرہ نہ ٹوٹے، مسلسل بارش ہو رہی ہے. تسبیح اس عمل کو کہتے ہیں جو مسلسل چلتا رہے. وظیفہ عربی زبان میں مشقت، محنت، توجہ، سیکریفائس اور کوشش کو کہتے ہیں. جس عمل پہ مسلسل توجہ چلتی رہے اس کو وظیفہ کہتے ہیں. اور اگر ہم دونوں کو ملائیں تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تسبیح اور وظیفہ ایک ہی چیز ہے، لیکن معنوں کے فرق میں نے آپ کو بتا دیا. یعنی کہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے یا تواب ہو یا کریموں کا وظیفہ کرتا ہے تو وہ تسبیح بھی کرتا ہے تو وہ وظیفہ ویسے ہی چلے گا. تسبیح کہتے ہیں. اچھا تسبیح اصل میں ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھا. یہ تسبیح ہے. اچھا تسبیح اس لفظ کو بھی کہتے ہیں جس میں انسان بھولے نہ. آپ دیکھیں ہاتھ میں تسبیح ہو تو خود بخود ذکر کی یاد آ جاتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اس مقام تک آپ پہنچ گئے پھر بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے؟ فرمایا جس تسبیح کی برکت سے اس مقام تک پہنچے میں اس تسبیح کو چھوڑ دوں؟ تو یہ یاد دہانی ہے.